ورڈسورتھ کی نظر میں شاعر کیسے ہونا چاہیے؟ ورڈسورتھ اپنی تمہید میں یہ سوال اٹھاتا ہے کہ شاعر کیا ہے، اور اس کا جواب وہ خود یہ دیتا ہے کہ وہ تہذیب کا سکھانے والا نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی ہے جو دوسرے آدمی سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ ایک ایسا آدمی ہے جس کا ادراک زندہ ہے، جس میں دوسروں کے مقابلے میں جذبات زیادہ ہیں، جو انسانی فطرت سے زیادہ واقف ہے، جو اپنے جیسے جذبات اور ارادوں کو دوسروں میں دیکھ کر ان پر غور کرتا ہے، پھر ان پر تخلیق کرتا ہے۔ چونکہ شاعری بے ساختہ جذبات کا اظہار ہے، اس لیے نہ تو اسے سیکھا جا سکتا ہے اور نہ اس کے بندے ٹکے اصول ہو سکتے ہیں۔ شاعر معمولی انسان نہیں ہوتا، وہ کچھ مخصوص صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے انفرادیت شاعر اور شاعری دونوں کے لیے ایک اہم چیز ہے۔ شاعری کے مقصد کے سلسلے میں ورڈسورتھ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ شاعری کا کام علم دینا نہیں ہے اور نہ ہدایت کرنا ہے، بلکہ فوری مثبت بہم پہنچانا ہے۔ شاعری سماجی عمل بھی نہیں ہے، بلکہ تمام علوم کی روح لطیف ہے۔ یہ وہ روشنی ہے جو ہر علم کے چہرے پر چمکتی ہے۔ علم دور کی چیز ہے، شاعری اس میں روح پھونک کر اسے قریب تر کر دیتی ہے۔ سائنسی ایجادات بھی خشک چیزیں ہیں، لیکن شاعر ان میں جذبات داخل کر کے انہیں زندہ کر دیتا ہے اور اس طرح ہمارے قریب لے آتا ہے۔ اس انداز فکر سے شاعری عقل کے دائرے سے باہر نکل آتی ہے اور اس کا تعلق تخیل سے قائم ہو گیا ہے۔ اب وہ ایسے جذبات کا اظہار ہو گئی ہے جو حالت سکون میں اچانک حافظے میں آ گئے ہوں۔ یہیں سے تخلیقی عمل شروع ہوتا ہے۔ یہ بات قابل توجہ ہے کہ ورڈسورتھ شاعر کو نہ منطقی نظر سے دیکھ رہا ہے اور نہ اخلاقی نقطۂ نظر سے۔ وہ اس کی نفسیات تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس عمل سے شاعر اور اس کے قارئین کا رشتہ بھی واضح ہو جاتا ہے۔ جذبات ہی اصل چیز ہیں، اور شاعر کا کام یہ ہے کہ وہ ان جذبات کو دوسروں تک اس طور پر پہنچا دے کہ وہ بھی ان کو اسی طرح سے محسوس کر سکیں جس طرح شاعر نے خود کیے ہیں۔ شاعری ایک قسم کے پراسرار رشتے کو جنم دیتی ہے جو دو انسانوں کے درمیان قائم ہو جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ورڈسورتھ انگریزی ادب کی روایت سے الگ نہیں ہوتا۔ وہ ارسطو اور ہوریس کی کورانہ تقلید کے بجائے چوسر، اسپینسر، شیکسپیئر اور جان ملٹن کی روایت سے روایت بناتا ہے۔ اس کی فکر روسو سے متاثر ہے اور نیچر کے اولین اصولوں پر شاعری کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ کلاسیکیوں کا سخت مخالف ہے۔ وہ فن کے بجائے حقیقت اور جذبات پر زور دیتا ہے۔